جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان خالق کی تخلیق کا شاہکار، اشرف المخلوقات تبھی ہے جب یہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کو سمجھ کے بندگی میں گزارتا ہے۔ اگر ماننے والا بن گیا تو اس کی قدر اس قدر بلند کر دی جاتی ہے کہ مالک کائنات کے سارے حسینوں سے بڑھ کے اس کی زندگی کو حسن والا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر معاملہ برعکس چلا جائے، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر یہ اپنے آپ کو پستیوں میں لے جانا چاہے تو میرا مالک پستیوں میں بھیج دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کتاب اللہ کا ایک سفر، کتاب اللہ سے ملاقات، احکام کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ ملاقات میں دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے جن احکام کو ہم نے پڑھا تھا، پہلے اختصار سے ان کا خلاصہ، ہم نے 66 نمبر حکم پڑھا کہ ہم نے جو قبلہ بدلا ہے تو جہتیں ساری ہماری ہیں، ہم جس طرف کہیں، جس چیز کو معزز بنا دیں، متعین کر لیں، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ آپ لوگوں کی نہ حاشیہ نشینی چاہیے نہ نکتہ چینی چاہیے۔ اور 66 نمبر جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ انسانوں کے گواہ بن کے آئیں، حق کے گواہ بن کے آئیں۔ آپ کی شہادت یہ آپ سے مطلوب ہے، اور انسان کو گواہی چھپانی نہیں چاہیے۔ حکم نمبر 67، قبلے کی تبدیلی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے من کی، اپنے نفس کی اتباع کرنے کی بجائے، لوگوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اور ان کی کثرت کے پیچھے لگنے کی بجائے آپ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کریں۔ یہ حکم پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نیکسٹ جو ہم نے حکم پڑھا ہے 68 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اسی حکم کو مالک الملک نے 69 نمبر پہ عوام الناس کو، امت محمدیہ کو، علی صاحب تسلیم، انہیں حکم دیا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تم بھی مسجد الحرام کی طرف منہ پھیر لو۔ اور 70 نمبر پہ مالک الملک نے جو حکم دیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام ہو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس میں مقابلے کی فضا پیدا کر دیا کرو، پہل کیا کرو، آگے بڑھا کرو۔ دوڑنا ہے تو اس میں دوڑ لگاؤ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور اگر مقابلے کا رجحان ہے، جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کی فضا میں مقابلہ کرے۔ تو یہ 70 نمبر حکم ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 71 نمبر جو حکم دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ یہ کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ محبوب آپ مسجد الحرام کی طرف منہ پھیر لیں۔ یہ کسی امر کی اور آرڈر کی تاکید ہے، بلکہ تاکید مزید۔ اور یہ کہنے کے بعد مالک الملک نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ دیا۔ اور یہ جب ہم حکم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ محبوب آپ جہاں بھی ہوں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
تو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ حکم عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ریپیٹ کر کے پھر کہا، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تمہیں بھی دوبارہ سے بارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد الحرام کی طرف منہ پھیر لیں، اور آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم نمبر 75 کہ لوگوں آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بڑے سارے احکام ہم اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، حکومتیں کیا کہیں گی، حکمران کیا کہیں گے، اسٹیٹ کیا کہے گی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں تو دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں بنی نوع انسان میں جس نے ڈرایا نہیں ہے، جس نے دھمکیاں نہیں دی، جلا وطنی کی دھمکی، گھر سے نکال دینے کی دھمکی، ہر چیز برداشت کی، اور یہ سبق دیا کہ لوگوں سے مت ڈریے، آخر موت ہے، مجھ سے ڈریے۔ اس حکم کی تفصیل آج انشاءاللہ ہم تھوڑی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکم نمبر 75 یہ جاننے کے بعد مالک الملک کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ فَاذْكُرُونِی، تم نے میرا ذکر کرنا ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیل گزشتہ ملاقات میں دی تھی کہ ذکر کی انواع اور اقسام۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ خشیت، خشوع اور خوف، یہ تین حکم اللہ کی طرف سے بندوں کو ہیں، اور یہ عبادت میں اور بندگی میں مقصود ہے۔ جس عبادت میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں وہ دکھاوا ہے، وہ نمود ہے، وہ نمائش ہے، اللہ کو وہ مطلوب نہیں ہے، منہ پہ مار دی جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آج جس حکم کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پہلے صبر کریں۔ اسی طرح نیکسٹ حکم، اللہ سے مدد مانگنی ہے تو نماز ادا کریں۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے مدد کے لیے صبر اور نماز کا راستہ اختیار کریں۔ اور حکم نمبر 79 جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے انشاءاللہ کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، یہاں نہیں بھی ہے اور نہیں کے بعد حکم ہے، لوگوں سے مت ڈرو، مجھی سے ڈریے۔ خشیت، خاشیہ، کتاب اللہ کے اندر یہ لفظ بارہا وارد ہوا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کو مد نظر رکھ کے کہ وہ بڑا کتنا ہے اور وہ میرا نقصان کتنا کر سکتا ہے اور مجھے فائدہ کتنا دے سکتا ہے، تعظیم کو مد نظر رکھ کے، عظمت کو مد نظر رکھ کے کسی کا خوف دل میں بٹھانا، یہ خشیت ہوتی ہے۔ ایک ہے خشوع، خاشعن، جیسا کہ کتاب اللہ میں ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، یہاں بھی ہم معنی ڈرے ہوئے کرتے ہیں، لیکن یہ خشیت کا نتیجہ ہے۔ خشیت خوف ہے، اور کسی کی تعظیم کی ہیبت کا ڈر ہے، اور خشوع اس کا نتیجہ ہے کہ بندہ دب جائے، سہم جائے، اس کی آنکھیں بھی ڈری ہوئی جیسے ان میں ایک خوف ہو، چہرے کے اوپر بھی خوف، ملال، حزن کے آثار، نماز کے اندر آ کر کے ہنسنا، مسکرانا، کہے لگانا، شرارتیں کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، ادھر ادھر کی سوچنا، یہ خشوع کے خلافی ہے اور خشیت کے بھی خلافی ہے، اس کے خلاف ہے، اور یہ خوف کے بھی خلاف ہے۔ لفظ خوف بھی اللہ نے قرآن مجید میں کئی بار استعمال کیا، بالخصوص یہاں پڑھیے سورۃ النازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اللہ کے سامنے ہم صرف قیامت ہی کو تو نہیں کھڑے ہوتے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے احتساب کے ڈر سے۔ نماز میں کھڑا ہونا ہو، گھر میں کھڑا ہونا ہو، میں نے کہیں سٹینڈ لینا ہو، جو سٹینڈ رب کے ڈر سے لیا جائے گا اس میں کامیابی بھی ہے، اس میں کامرانی بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے،
اور بندگی کا بڑا خوبصورت پہلو ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھ کے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو دیکھیے. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان کا ڈرنا صرف اس بات سے ہوتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن اللہ کی پکڑ اور جرم کی پاداش میں، گناہوں کے نتیجے میں انسان کے ماتھے پہ جھریاں پڑیں گی، تیور پڑیں گے اور چہروں کے رنگ فک ہو جائیں گے، یہ چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اس چیز کا ڈر. اسی طرح اللہ رب العزت مومنین کا جب ذکر کرتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف عبادت نہیں، اپنا پل پل ایک ایک لمحہ اللہ کے ڈر سے گزارتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب احتساب ہوگا اور اس کی سخت بڑی لمبی ہوگی اور ایام اور وقت 50,000 سال ایک پل دکھ کا نہیں گزرتا تو وہ کیسے گزرے گا. ان کی خوبی یہ ہے کلا بل لا یخافون الآخرہ. مومن اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو دنیا کو پسند کرنے والے ہیں اور ترجیح دینے والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہوتا. انہیں دنیا میں بھٹا نہ بیٹھ جائے، کاروبار تباہ نہ ہو جائے، یہ خراب نہیں ہو جائے، وہ خراب نہیں ہو جائے، یہ ڈر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ڈر کو آگے بڑھایا اور خاشعہ، جب ہم ذکر کرتے ہیں نا خاشعہ، خشعن یا تخشع کا ذکر، تو تینوں چیزیں اللہ نے ایڈ کر دی ہیں. پہلے سب سے پہلے یومئذ یتبعون الداعی، ایک وقت ہے آج آواز کوئی نہیں سن رہا، ایک وقت آئے گا کہ جب کسی میں ٹیڑھا پن بھی نہیں رہے گا، لا عوج لہ، اور آواز سنی جائے گی، اس کے لیے بھاگا جائے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، قیامت کے دن آوازیں سہمی ہوئیں، دبی ہوئیں، گلے بند. جیسے بسا اوقات بندہ بولنا چاہتا ہے تو بول بھی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، یوں محسوس ہوگا کہ گنگناہٹ ہے مگر بول کوئی نہیں پا رہا، بات کوئی نہیں کر پا رہا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اتنا خوفناک منظر ہوگا. اللہ رب العزت پیور عربی میں بات کریں گے، بندے اور رب کے درمیان لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی ترجمہ کرنے والا، ترجمانی کرنے والا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے. کبھی بچہ نہیں بول پاتا تو ماں ترجمانی کر دیتی ہے. کبھی بچہ کسی جگہ پہ موقف اپنا بیان نہیں کر پاتا تو باپ بول کے کہہ دیتا ہے. کہیں کوئی دوست اور یار بیان کر دیتا ہے. کہیں ہم خود نہیں بول پاتے تو وکیل کو کہتے ہیں، وہ بول پڑتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے کہ جس کا وکیل کتاب اللہ، اور شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو پڑھ کے اپنا وکیل بنایا ہو. ہم نے یہ احکام القرآن کا جو سفر شروع کیا ہے صرف اس لیے کہ 4 دن کی زندگی اس میں رب کے حکم کو مان لیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کر لیں. اگلی آنے والی غیر محدود اور لامحدود زندگی جس کو فنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کہتے جائیے گا، اللہ آپ کی مرضیوں کے مطابق آپ کو دیتا جائے گا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. 4 دن کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار تو اگلی زندگی میں رب اپنی مرضی. یہ رحمان کی مرضی کے مطابق انسان اگر زندگی کر دے تو آنے والی زندگی انسان کہتا جائے گا، رب سنتا جائے گا. اسی طرح اللہ نے سورۃ القمر میں خشوع کا انداز نظروں میں کیا ہے. خشعن ابصارہم، ان کی نظریں بھی خوف، روب اور ڈر کی وجہ سے دبی ہوئی اور جھکی ہوئی ہوں گی. بندہ جب شدید خوف میں ہو، ڈر میں ہو، ہیبت میں ہو تو اس کی نظریں بتا دیتی ہیں. نظریں سوال کرتی ہیں، نظریں مسکراتی ہیں، نظریں بولتی ہیں، آنکھیں گفتگو کرتی ہیں، آنکھیں ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جب یہ قبروں سے نکالے جائیں گے اور سور پھونکی جائے گی، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خشعن ابصارہم، کچھ لوگ اندھے ہوں گے، نظر چھین لی جائے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
قبر سے نکال کے اللہ اندھے کر دیں گے. اور کچھ لوگ خوف کا عالم ہوگا، نظریں دبی ہوئی جھکی ہوئی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے جب نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے بل کے اندر سے بارش کے بعد یہ پتنگے نکلتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کہیں گر رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے. جو کیفیت انتشار کی ان کی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں کی کیفیت کل قیامت کے دن یہ ہوگی. ڈرنا ہے تو دنیا میں ڈریے. وخشونی، میرا ڈر، میرا روب، میری ہیبت، میرا دبدبا، میری عظمت، میرا مقام، میرا رتبہ، میری شان اپنی دل و جان میں بٹھانی ہے تو اب بٹھائیے. اب اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الحدید ہے، الم یأن للذین آمنوا، مومنوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ابھی تک ان کا مطمع نظر، ان کا نسب، ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف یہ نہیں بنا کیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، ان کے دل کانپ جائیں. وما نزل من الحق، اور جو ہم نے کتاب اللہ میں حق کے ساتھ اتارا ہے یہ اس کے لیے سہمیں، ڈریں، جھکیں اور دبیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم العمد، پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کتاب دی، علم دیا، وہی اتاری. ان لوگوں نے اسلام کو ریجیکٹ کر کے، اتفاقی مذہب کو اختلافی بنا کے، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کے دل میں کبھی ڈر نہ آیا کہ رب کی نافرمانی کر کے، کتاب اللہ کا مفہوم بدل کے، معانی تبدیل کر کے، تحویل کر کے، یا اس میں اپنی طرف سے کوئی تحریف کر کے اللہ کی پکڑ ہوگی. بہرحال ان پہ مدت بڑھتی گئی، ٹائم بڑھتا گیا اور وہ سمجھتے گئے اللہ مہلت دے رہے ہیں. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے بھی دل سخت ہو گئے اور مومنوں کے بھی دل سخت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل سخت ہو گئے. حالانکہ اگر دلوں کو دیکھنا ہو تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ جن کے پتھر رب کے ڈر سے زمین بوس ہو جاتے ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، وہ سڑکوں پہ تمہیں گر کے روک کے کھڑے ہوتے ہیں. انسانوں اتنے نہ ڈر ہو گئے، ہم تو اللہ کے ڈر سے بلندیوں سے گر گئے ہیں، اور تم جو ہے پستیوں کو چھوڑ کے بلندیوں کی طرف بڑھ کے تمہیں یہاں آ کر کے بھی رب کا ڈر نہیں، بس پکنک، بس زندگی. اور زندگی کی یہ خوبیاں اور رنگینیاں ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے اعمال کے اندر بھی پھر یہ خشوع بتایا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز پوری کی پوری، ابتدا سے انتہا، قیام سے رکوع، رکوع سے سجود، سجود سے تشہد، یہ سارا خشوع ہی خشوع ہوتا ہے. اور ان کی دعاؤں کے اندر، نیکیوں میں، بھلائیوں کے اندر، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جو خوف ہے نا، اس میں رغبت بھی ہوتی ہے. جیسے بچہ باپ سے پیار بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. اللہ سے پیار، اللہ کی طرف رغبت، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کی طرف قدم اٹھانا، اور ڈرنا بھی، اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور جو اس کے درمیان نہیں رہتا، رغبت اور چاہت اور ڈر، ان دو چیزوں کے درمیان خشوع اور خضوع، اللہ سے امید، نا امید بھی نہیں ہونا، امید برقرار رکھنی ہے، تو یہ ہماری زندگی میں اور بندگی میں شامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب مومنین اور مومنات کا ذکر کیا ہے تو یہ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے وہاں بھی والخاشعین والخاشعات، مومن صحابہ، مومن صحابیات، میرے نبی کا یارانہ، میرے نبی کا گھرانہ اور میرے پیغمبر کے ماننے والے مرد خاشعین ہوتے ہیں، دبے ہوئے، سہمے ہوئے. یہ نہ ڈر نہیں ہوتے، یہ بے باک نہیں ہوتے. نہ ڈر اور بے باک کہاں ہوتے ہیں؟ جب یہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، جب یہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جب یہ مارکہ زار میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں الٹ ہے. اگر کوئی ایسا ماحول بنے تو پھر ہم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. پاکستان کا کیا بنے گا؟ پتھر کی دنیا میں دوبارہ نہ لوٹا دیا جائے، کہیں ہماری معیشت نہ دب جائے، یورپ والے ہمارے اوپر کہیں پابندیاں لگا کے ہمیں کھانا شروع نہ کر دیں. بھئی پہلے کون سے بچے ہوئے ہیں؟
مگر مومنین، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے بندو کو کہیں کھڑا کیا ہے، کھڑا ہونا صرف نماز میں نہیں ہے، معیشت کے میدان میں کھڑا کیا، اقتصادیات کے میدان میں حلال اور حرام کا نظام دے کے کھڑا کیا۔ مدینے کی بستی کیا ہے، نظام مدینہ کیا ہے، اور وہ سلطنت اور سٹیٹ جس کا ہم نام لیتے ہیں، ان لوگوں نے شراب تک انڈیل کے، اس کے برتن تک ضائع کر کے اپنے نظام کو شروع کیا تھا۔ زمزم کو جو ان لوگوں نے ترجیح دی ہے شاید کوئی دے سکا ہو۔ شراب کو کیسے انہوں نے پلٹا ہے اور اپنی نیچر اور عادت کیسے بدلی ہے، وہ جو خون میں، جو گھٹی میں شمار تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسی چیزوں کو کیسے نکالا ہے۔ انہوں نے اپنی معیشت بدلی، معاش بدلی، معاشرت بدلی، اقتصادیات بدلی۔ انہوں نے تھوڑا کھا لیا، حلال کھایا، حرام کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ گئے۔ تو یہ سارے نتیجے خشوع کے تھے، یہ خشیت کے تھے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف، رب کی تعظیم، اور انہیں پتا تھا کہ رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لا تحزن، یہ جو حزن ہوتا ہے نا اور ملال ہوتا ہے، یہ جو خوف ہوتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ماضی میں میرا یہ لٹ گیا، میرا حال کا کیا بنے گا، میرا مستقبل برباد نہ ہو جائے، فیوچر کی فکریں۔ صحیح البخاری، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے، رب کی پناہ میں آتے تھے کہ اللہ حزن و ملال ان سے بچا کر کے رکھنا۔ حزن ماضی کا غم، ماضی کے دکھڑے، ماضی کی یادیں، تباہی اور بربادی، میرا یہ لٹ گیا، میرا وہ لٹ گیا، ماضی بن گیا، میں اپنے حال میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا لیکن ایمان نہیں لٹنا چاہیے، اور مستقبل میں بھی میری جو مرضی ہو جائے، میری جانیں قربان، میری نسلیں فصلیں اصلیں قربان، میں سب قربان کر دوں گا، مگر ایمان کے اوپر نو کمپرومائز۔ اگر یہ زندگی سیکھنی ہے تو سیرت ابراہیمی، طریق ابراہیمی، سیرت ابراہیمی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اپنے بیوی اور اکلوتے اس بچے سے جس کو رب نے 86 سال کی بڑھاپے کی عمر میں دیا ہو، ایک حکم کے اوپر یہ کہہ دینا، میرا ڈر، میرا خوف، میرا آرڈر، میرا حکم ہے تو چھوڑ دو بیابان میں۔ کیسے چھوڑا؟ آج وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ذرا پتہ کیجئے نتیجہ کب نکلے گا، کب ملے گا، کس حالت میں ملے گا۔ نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے، ڈر صرف اللہ کا۔ فلا تخشوہم، کن سے ڈر رہے ہو، یہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے، زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لیں گے۔ ادھر تمہاری جان لی جائے گی، تمہارے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا، لوگ ڈیڈ باڈی بولیں گے، اپنے کہیں گے خسارے میں چلا گیا، لیکن ہم فرشتوں کو کہیں گے اٹھا لیا جائے، لے لیا جائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں اور جنتوں میں ان کی روحوں کو ایسی جگہوں پہ چرنے کھانے پینے کے لیے چھوڑا جائے کہ جن سے ہنسی کائنات میں کچھ نہیں ہے، گناہ سارے معاف کر دیے جائیں، اور ان کی آنے والی زندگی ایسی پاکیزہ بنا دی جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آ رہا ہے ذکر آگے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لہٰذا تینوں چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور اس کی یہ ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت میں جو نتائج ملنے والے ہیں، اس کو اس حکم میں اور نہیں میں اکٹھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں جب احکام کا ذکر چلا رہا ہوں تو ساتھ ان میں جو مفہوم مخالف ہے اس کی بھی ساتھ وضاحت کرتا جاؤں۔ مثلا اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گواہی دینی ہے حق کی، مفہوم مخالف کیا ہے؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچی گواہی سے انکار بھی نہیں کرنا، آٹومیٹکلی امر کے ساتھ نہیں موجود ہے۔ اور یہ خطاب کا، آرڈر کا، اگر اصول فقہ پڑھتے ہیں تو دلالت کی چاروں اقسام ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں کوئی قسم پائی جا رہی ہوتی ہے۔ خیر انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ چلائیں گے۔ آج کے حکم میں کتاب اللہ گھر میں جا کر کے کھولیے گا، دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ، اللہ رب العزت کا حکم، فلا تخشوہم، لوگوں سے ڈر کے کسی حکم پہ عمل کرنا مت چھوڑیے، مجھی سے ڈریے، اور میرے سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ آپ کو لگے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ دنیا ناراض ہونے کی وجہ سے
میری معیشت بند ہو جائے گی، معاش بند ہو جائے گی، لوگ چھٹی کروا دیں گے، مجھ کو فارغ کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ سود کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ممکن ہے 20 سال بھی اللہ امتحان لے، اللہ اپنے انبیاء کے امتحان لے لیتے ہیں، لیکن جب رب دے گا نا، اس دنیا میں بھی دے گا، اگر یہاں نہ ملا جو آخرت میں دے گا، جو آپ کی نسل میں خیر اور بھلائی پیدا کرے گا، کہ آپ کی نسل میں جب حرام کھانے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے حلال چھوڑا ہے، ایک حرام کو چھوڑنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کم ہو گئی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرے کلاس فیلو تھے، شہید ہو گئے، اس وقت زندہ نہیں ہیں۔ ان کے والد محترم بینک میں سیکیورٹی گارڈ تھے، حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کی زندگی سے نوازے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سود حرام ہے، اور بالخصوص بینک میں جاب کرنے والا کسی بھی شکل میں لگا ہوا ہے، اس کی زندگی کے اندر سود شامل ہے۔ لکھنے والا، لکھانے والا، منشی، دلالت کرنے والا، اس کو سیکیور کرنے والا، تحفظ دینے والا۔ یہ عام دیہاتی آدمی تھا پسرور کے علاقے کا، اس نے اسی دن فیصلہ لے لیا، ریزائن دے دیا کہ میں نہیں جانے والا۔ قوم نے، برادری نے، بچوں نے، احباب نے، افراد نے آ کر کے اظہار افسوس شروع کرنے دیا، یار مولوی تے بس ایویں رب تو ڈرائی رکھ دینا، ایڈی بھی گل نہیں گئی، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ آپ کو آ کے جاب دے گا۔ انہیں کیا جی مینوں نہیں پتا جاب دے گا کہ نہیں دے گا، زندگی کنے دن ہے، جدوں نہیں سی پتا تے نہیں سی پتا، اب پتہ چل گیا ہے تو میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانے والا۔ سر جی اس نے ایک دن سنا ہے، اگلے دن جا کے ریزائن دیا ہے، اور اگلی مغرب کی نماز کے اندر نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے، گولی کہاں سے آئی ہے پتہ نہیں، لڑائی ہوئی ہے، فائر ہوا ہے، گردن میں لگا ہے اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ زندگی بڑے موقع دیتی ہے اللہ سے ڈرنے کے، بدلنے کے، چینج کے، مگر ریاست مدینہ راگ تو سبھی الاپ لیتے ہیں، اس کیف کو پیدا کر کے اللہ کے اس حکم کے اوپر اپنے آپ کو لے کر کے آنا۔ اچھا یہ ہر بندے کا پرسنل میٹر بھی اللہ کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی ڈر۔ قوموں کو ڈرنا چاہیے جیسے قوم یونس ڈری تھی علیہ السلام، انفرادی ڈر بھی اپنے اندر ہونا چاہیے کہ میری جاب کیا ہے، میرا کام کیا ہے، کام کی نوعیت کیا ہے، اس میں حلال راہیں کتنی اور حرام رستے کتنے، مجھے حرام کو چھوڑنا ہے، منیمائز کرنا ہے کم سے کم، اور میکسیمم مجھے خیر کی طرف اور بھلائی اور حلال کی طرف جانا ہے۔ ہر انسان سے بہتر کوئی دوسرے کی جاب کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ چور راستے کہاں ہیں۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِی، یہ حکم ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ غلط کرنے لگو تو تمہیں رب یاد آ جائے، یہ بھی اللہ کے ڈر کا حصہ ہے۔ وہ ذکر جو رب سے ڈراتا نہیں، جو کسی کی عظمت کو یاد نہیں دلاتا، وہ ڈر کیسا ہے؟ آپ کو پتا ہے بیوی کو دنیا کا سب سے مہنگا اور دنیا کی سب سے سستی آزمائش اور فتنہ وہ بھی عورت، اور سب سے عظیم تر مال اور متاع وہ بھی عورت کیوں قرار دیا گیا؟ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا اکٹھی کر کے سونا، زیور، چاندی، جواہر، لال، پرل، جو مرضی اکٹھا کر لیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ کے دوسری طرف ایک غریب سے غریب عورت جس کے تن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پرانے اور میلے ہیں، کھڑی کر لی جائے، مگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے تو یہ کائنات کی سب سے قیمتی عورت ہے۔ یہ شوہر سے ڈر، عظمت والا ڈر، جوتوں والا ڈر نہیں، تعظیم والا ڈر، جو کہ آہستہ آہستہ فلموں نے، ڈراموں نے، ہمارے میڈیا نے ختم کر دیا۔ ڈرنا نہیں ہے، آپ آئیے یہ کیجئے وہ کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے آپ اصلاح کریں، سمجھائیں، اگر بات پھر بھی سمجھ نہ آئے، رب قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، مگر وہ مار نہیں جو جسم توڑ دے، سمجھانے والی۔ مگر آج کا میڈیا، آج کی دنیا، آج کے بڑے بھیڑیے جو خیر خواہ بنے ہوئے ہیں اور بھیڑ کے محب بنے ہوئے ہیں، انہوں نے یہی مشہور کر رکھا ہے، نہیں 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 بالکل ایسا نہیں ہے، عورت تھپڑ مار لے، عورت جوتے مار لے، مارکیٹ میں کھڑے ہو کے جو مرضی کر لے، سارے بھائی بن کے خیر خواہ بنیں گے۔ مرد پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر مرد صرف ہاتھ اٹھا لے تو اس کے اوپر بہت کچھ واویلا۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کی گھٹیا ترین عورت ہوگی،
اور سب سے قیمتی عورت جو رب کے ڈر سے رب کے سامنے نماز میں کھڑی ہو، جو احساس پیدا کر کے روزے رکھے کہ بھوک اور پیاس میں گھر کے بڑوں وڈیروں اور بچوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے، اور جب شوہر گھر میں نہیں ہے اللہ سے ڈر کے اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی تعظیم کی حفاظت، اور جب وہ گھر میں آئے تو اس کی خیر خواہی اور بھلائی اور خدمت، محبت، جھکی نظریں، یہ نہیں وہ بیوی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہے، وہ لڑ سکتی ہے، وہ مار سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، یہ سبق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ دنیا کی سب سے مہنگی عورت، مہنگا رشتہ، دنیا میں ڈیلی جنت کے 8 دروازے جس کے لیے کھلتے ہیں، یہ وقت کی ولی وہ عورت ہے جو ان خوبیوں کی مالک ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول کے اللہ کہتا ہے تیرے آنے کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے انٹری کی کوئی دیر نہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ تعظیم والا ڈر، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور یہ ذکر بتایا۔ وگرنہ کتنی تسبیحات پڑھنے والی، کتنے تسبیح پڑھنے والے مرد، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے والے مرد اور عورتیں، انہیں نہ رب کا ڈر، نہ بندو کا ڈر، نہ رب کا حیا، نہ بندو کا حیا۔ تسبیح بھی چل رہی ہے، گالیاں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، یہ سین ڈیلی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد مالک فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کے ڈر کا ایک حصہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کا ایک لازمی نتیجہ اگلا حکم ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بنو، کافر نہیں بنو۔ کسی کو کافر کہا جائے تو برا لگتا ہے، ہر وہ بندہ جو رب کا شکر گزار نہیں ہے وہ کافر ہے، اور کافر کا لغوی معنی ہی ناشکر ہے، اور یہ شکر کے مد مقابل کفر ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکاری۔ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کھاتا رب کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے۔ ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، قدورتیں اللہ ہی کے خلاف دل میں رکھتا ہے۔ اللہ پیار دیتا ہے، یہ اللہ سے نفرتیں کرتا ہے۔ اللہ قریب بلاتا ہے، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ زمین رب کی، نظام رب کا، کائنات رب کی، فضا رب کی، ہوا رب کی، انعامات رب کے، کل کائنات رب کی، اس کا وجود جسم رب کا، اسی کو نہیں مان رہا تو پھر کافر ٹھہرا۔ آئیے، شکر یہ نہیں ہے کہ زبان سے بندہ کہہ دے الحمدللہ، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے، شکر الحمدللہ۔ کوئی حال پوچھے تو رب کا شکوہ نہیں، الحمدللہ۔ کیسے جی رہے ہو؟ الحمدللہ۔ کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اولاد کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ بیوی کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ شوہر کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ہیں شکر والوں کے وتیرے، اور جو ناشکرے ہیں بیٹھے نہیں، اولاد کی خامیاں، خوبی نظر نہیں آئے گی، بیوی کی خامیاں، شوہر کی خامیاں، بھائیوں کی خامیاں، والدین کی خامیاں، پورا معاشرہ ناشکرا ہے۔ اور کبھی جن موضوعات پہ دل میں خیال آتا ہے نا، ان میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اگر میں شکر کو صرف اپنی زندگی پہ لے لوں اور باقی دوست احباب کو ساتھ چلاؤں، اگر 60 سالہ بھی کوئی باقی زندگی بچی ہو، جو کہ امید نہیں ہے، ہم اتنی لمبی زندگی جینے والے لوگ نہیں ہیں، اور بدستور بولتا رہوں، تو شاید شکر کا موضوع کلوز نہ ہو سکے۔ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے۔ اگر میں کتاب اللہ کا ایک ہی ٹائٹل رکھوں کہ انسان کی اصلاح کے بعد انسان کو کیسا نظر آنا چاہیے، شاکرن للہ علی انعمہ، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزار بندہ، شکوہ نہیں۔ جتنی مرضی حالت گئی گزری ہو، وہ کہے کہ اللہ میرے سے بھی بدتر لوگ موجود ہیں۔ ایک شخص کا پورا چہرہ، جسم اوپر سے لے کے نیچے تک آبلے ہیں، لیکن اس کا اندر فٹ ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو ہر بندے کو اگر شکر کی وجہ ڈھونڈنی ہو تو مل سکتی ہے۔ اور یہاں میں مختصر کہہ دوں کہ شکر سر سے لے کے پاؤں تلک جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں بندگی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے گا تو شکر ادا ہوگا۔ مثالیں دے دیتا ہوں موٹی موٹی 2-3۔ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، کتاب اللہ کو پڑھے، یہ نظر کا شکریہ ہے، یہ نظر کا فدیہ ہے، یہ نظر کی قربانی ہے، یہ نظر
نظر نظر جب یہ بند ہوتی ہے نا پتہ پھر چلتا. کسی بزرگ سے پوچھیے جس کی کل نظر ٹھیک تھی آج نظر صحیح نہیں. جوان سے پوچھیے. تو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آنکھ کام کر رہی ہے کچھ کر لو, کچھ بنا لو, کچھ دیکھ لو. کان کا شکر یہ ہے اچھا سنیے برا چھوڑیے. دماغ کا شکر یہ ہے مثبت سوچ پیدا کیجئے, منفی سوچ کو رد کیجئے. ماتھے کا شکر یہ ہے جس نے بنایا ہے اس کے در پہ جبھی سائی کیجئے اور اسے در در پہ مت جھکائیے. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے اچھا بولیے, خیر بولیے, حق بولیے, سچ بولیے, یہ شکر ہوگا. جھوٹ سے رکیے وگرنہ یہ ناشکری ہوگی. اور کینہ بغض جو ہم اس زبان سے غلط الاپتے ہیں یہ رب کی ناشکری ہے اور اللہ کا کفر ہے. سینے کا شکر, دل کا شکر, پیٹ کا شکر کہ حلال کھائیے, اللہ دے رہا ہے, ہضم ہونا چاہیے, تھوڑا کھا لیجئے, اپنا کھائیے, حرام کا نہیں. نفس کا شکر یہ ہے نکاح کیجئے, صفا نہیں. قدموں کا شکر یہ ہے حق کی طرف اٹھائیے, باطل کی طرف نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر مت کیجئے, میرا شکر کیجئے. اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کیجئے. صبر کیا ہے؟ ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ٹل لگاتے ہیں, اگلے نو نپ دئیے. جب اگلا نہیں دبتا نا پھر چولی چوک کے کہنے اچھا ساڈا صبر ہی. یہ صبر نہیں ہے. صبر دو چیزوں میں بڑا اہم ہے. اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے, ان پہ عمل کرتے ہوئے, جو رکاوٹیں بنے, جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں, ان پہ صبر. اللہ کے احکام اور امتثال اوامر اللہ, اللہ کے احکام کو بجا آوری کرتے ہوئے, لاتے ہوئے جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں. مثلا مثال لیجئے, آپ کو پتا چلا کہ ٹخنا ننگا رکھنا مرد کا شیوا ہے, عورت کے لیے حرام ہے. عورت نے ٹخنا ڈھانپ لیا, مرد نے ٹخنا ننگا کر لیا. فیشن زدہ لوگوں نے بولا, مرد کو مذاق کیا, باجی خیر ہے اپنے بھول کے چھوٹے منڈے دی ستھن پائے جائے. سن کے گوارا کر لے. یہ ہے صبر. تکلیف سب کو ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. داڑھی والے کو اگر کوئی, اس نے داڑھی صرف اس لیے رکھی ہو کہ اللہ کے رسول کی تھی اور کوئی مقصد نہیں, نہ فیشن مقصد ہے نہ کوئی, صرف الگ, اور کوئی دیکھ کے اسے کہہ دے اوے سکھا. سر جی کہنے والوں کا کیا جاتا ہے, سہنے والے کمال کرتے ہیں. یہ پتہ ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے رکھی ہے اور جن کو جملے سننے پڑتے ہیں. آپ کے دل پہ کبھی گزری نہیں نا. میں وہ لفظ روایتاً بھی نہیں بولنا چاہ رہا کیونکہ یہ سن کے شاید تکلیف ہو کسی کو. مثلا ایک آدمی نے شیو کی ہوئی ہے, کوئی ٹریا جاندہ انہوں جا کے ویسے ہی روک کے کہے ہور ہی جڑا صاحب کی حال ہے, تو اسے تو برا لگے گا کہ داڑھی کہاں, ہیجڑا پن کہاں, کیسے آپ نے سمجھ لیا. یہ داڑھی اور ملا اور سکھ, یہ فلاں اور فلاں, جو آپ کے من میں آیا آپ نے بولا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. نتیجہ کیا ہے, انجام کیا ہے؟ کائنات کا بدترین گناہ ہے, لیکن اس پہ حوصلہ کر کے, صبر کر کے اس پہ قائم رہتا ہے. اللہ کی وجہ سے کسی کے کہنے پہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, ملامت گر کی ملامتوں سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صبر بھی مقصود ہے. میرے حضور کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, محمد کو مزمم بولا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, مزمم. اور جس نے جادوگر کی گردن کٹوانے کا حکم دیا اسے جادوگر کہا گیا. کائنات کے سب سے عقل مند کو بے وقوف کہا گیا, جھلا اور مجنون بولا گیا. اور جس کو رب نے اتنی خیر کثیر دی کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی, اسی کو ابتر دم کٹا بے نسلہ بولا گیا. کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو اللہ کے قریب آتے ہوئے جتنے بھی جملے سننے پڑیں, جتنی رکاوٹیں سہنی پڑیں, عبور کرنی پڑیں, جانیں دینی پڑیں, قربانیاں دینی پڑیں. آپ نے کیا کچھ نہیں, سولی پہ یار چڑھوا دیے, 70 قاری شہید کروا دیے. کیا یہ صبر نہیں تھا؟ اور آپ نے قنوت نازلہ کی. کیا قنوت نازلہ صبر کے خلاف ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ایسے نہیں ہے. مگر درد تو سب کو ہوتی ہے, تکلیف تو ہوتی ہے. خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں کچھ بھی کرتے ہوئے آپ کو جو برا کہا جائے گا,
کبھی باپ روکے گا، کبھی ماں روکے گی، کبھی برادری روکے گی، کبھی قبیلہ ڈانٹے گا، کبھی معاشرہ کہے گا، کبھی سوسائٹی بولے گی، کبھی اسکول کالج یونیورسٹی کا ماحول کہے گا، کبھی ہاسٹل بولے گا، کبھی بازار بولے گا، کبھی منڈی بولے گی، کبھی لوگوں کا جمع غفیر بولے گا، مگر آپ نے اپنے رب کی فرما برداری میں قدم نہیں روکنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، قدم جمائے رکھنے ہیں، ڈگمگانا نہیں۔ اور دوسرا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کا بھی ایک صبر ہے۔ کیسے؟ من کر رہا ہے، زندگی شراب میں گزری ہے، کباب میں گزری ہے، شباب میں گزری ہے، مگر توبہ کر لی ہے۔ اب توبہ کے بعد دل، ظاہر ہے ایک سگریٹ نوش تھا، اس کی باڈی میں بلڈ میں نیکوٹین تھی، یہ تھا وہ تھا، اب اس کو اندر سے جسم ٹوٹ رہا ہے، دل ڈیمانڈ کر رہا ہے، من مانگ رہا ہے، اسے وہاں روک کے صبر کرے؟ نہیں، روکے اور صبر کرے۔ مدینہ منورہ، یہ مثال میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ میرا ایک جونیئر سٹوڈنٹ فلپائن سے آیا ہوا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، تو ابھی پہلا مہینہ تھا، رات 2 بجے باہر بالکونی پہ ہاسٹل کی سائیڈ پہ لائٹ جل رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ میں نے پودینے کا قہوہ بنا رکھا تھا، تو اس کا دھواں اٹھتا دیکھ کے یا لائٹ جلتی دیکھ کے وہ اندر سے ہاسٹل میں وہاں آ گیا، بیٹھ گیا، ہلکا پھلکا تعارف جو اس کو زبان آتی تھی، جو مجھے سمجھ تھی، تو کرتے کرتے کہنے لگا آپ کب سے ہیں؟ تعارف ہوا تو مجھے کہنے لگا میں 2 چیزوں سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، ایک مل نہیں رہی اور ایک وافر۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگا میں نا برائلر مرغیاں دیکھ دیکھ کے تنگ آ گیا ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بھی زبان اور میری بھی، اور عربی کو جتنا وہ سمجھتا تھا جس قدر میں سمجھتا تھا، تو اپنی زبان میں تو بندہ اشارے کرائے مذاق بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں سفید اور برائلر مرغیاں دیکھ دیکھ کے تنگ آ گیا ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا ایکسپلین کر، تو کہنے لگا میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے عورتوں کا چہرہ ہی نہیں دکھتا، صاحب نے جو ہے وہ مرد ہی مرد ہیں، وہ جبے پہنے ہوئے ہیں، لال رومال لیے ہوئے ہیں، یہی دکھنے کو ملتے ہیں، عورتیں سارے کالے کوے بنے ہوئے ہیں، جو بھی ہے ابائے میں ہے، تو ہم تو اپنے ملک میں ان چیزوں کے عادی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا کلمہ کب پڑھا ہے؟ تو بتایا اس نے۔ تو میں نے کہا صبر کیجیے، اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، صبر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر کہنے لگا کہ میرا من کر رہا ہے بڑے دنوں سے، لیکن وہ مل نہیں رہا، خنزیر کا گوشت کہاں سے ملے گا؟ تنگ آ گیا ہوں میں یہ دالے والے کھا کے، اور یہ دیگر، ہم نے تو یہ گوشت بہت کم کھایا تھا، ہم تو کثرت سے وہی کھاتے تھے، عادی تھے۔ آپ یقین کریں اس کو جس طریقے سے حوصلہ دیا، تھپکی دی، وہ جو قہوہ تھا اسے کہا پینے کا، بولا، مل بیٹھے، اور پھر وہ اکثر آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ کی ممنوعات اور محرمات سے رکنا بھی تو صبر دے ایک مرحلہ ہے، آسان تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک طرف سارے سو رہے ہوں اور ایک طرف بچہ جو ہے وہ حفظ کرنے صبح صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم جا رہا ہو، تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک طرف چھٹی ہو، سب چھٹی کر رہے ہوں سنڈے کی، اور وہ بیچارہ پھر جا رہا ہو، تو یہ امتثال و اوامر اللہ میں مشکل اور صبر، اور ایک طرف سارے میلے پہ جا رہے ہوں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو بلا رہے ہوں، سارے یار کہہ رہے ہوں آ جائیے، اور وہ سامنے سے کہہ دیں کہ نہیں میں ذرا بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی بڑے ایک صبر اور حوصلے کی بات ہے۔ جب ساری قوم میوزک پہ لگی ہو، ساری قوم ڈراموں پہ لگی ہو، ساری قوم جھوٹ پہ لگی ہو، وہاں سچ بولنا، ساری قوم دھوکے پہ لگی ہو، وہاں دھوکہ نہ دینا، ساری قوم ملاوٹ پہ لگی ہو، وہاں پہ خالص دینا، اور ساری دنیا کی 2 نمبری بہت مہنگے داموں بک رہی ہو، وہاں خالص دینا اور اس کا نہ بکنا، تو بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو وہاں پہ قائم، یہ حوصلہ اور صبر، یہ دونوں صبر مطلوب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصلاۃ، نماز پڑھ کے صبر۔ اچھا، میں یہاں بڑے سارے پہلو ہیں، لیکن میں ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا بندے کو دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے جی کوئی وظیفہ بتائیں، تو میری کوشش مصطفیٰ کی زندگی علیہ الصلاۃ والسلام مرشد پاک کیا کرتے تھے؟ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے آپ کی نظروں میں،
آپ اسے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ نیک زندہ آدمی سے دعا کروانا اللہ کی مدد کا جائز وسیلہ ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین طریقہ اور وظیفہ، کوئی بھی مشکل پڑی، کوئی دکھ پڑا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں تلواریں تلواروں سے ٹکرا گئیں اور وہاں پہ تیروں کی بارش ہو گئی اور نیزوں کی انیاں جسموں میں پیوست ہو گئیں، وہاں گردنیں کٹنے لگی، انگ انگ گرنے لگے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ سر سجدے میں رکھ کے رب سے تار جوڑ لیا، رب سے تعلق جوڑ لیا۔ آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ ہو، کسی میرے بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی مرد کو، عورت کو، بچے، جوان، بوڑھے کو، فوری وضو کر کے جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت سجدے کر لیں، قیام کریں، رکوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں بھی کہنا آتا تو وہ رب کو پتہ ہے کیوں آیا ہے، وہ تیرے دلوں کے بھیت جانتا ہے۔ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ اسی وقت ہیبت زدہ، خشوع کے ساتھ، دبی ہوئی، عاجزی، انکساری، چہرے کے اوپر ایک ڈر، ایک اللہ سے امید، اللہ تیرے علاوہ اس مشکل کو حل کون کرے گا؟ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ آپ وہیں پہ اپنے رب کو پکاریے، میرا رب مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے پھانسی کے گھاٹ پہ آخری سزا کے طور پہ جب گردن کو جھٹکا ملنے والا ہوتا ہے، وہاں بھی لوگوں سے پوچھا جائے کیا پسند کرو گے؟ آخری خواہش۔ میں نے بڑے بڑے قبروں کے پجاریوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز۔ بیوی بچوں کو ملنا ہے، نہیں، ان سے ہو گیا ملنا، اللہ سے ملاقات، ملنے سے پہلے اللہ سے اپنے کھاتے صاف کروانا چاہتا ہوں۔ اور ہم ہر مشکل میں بھاگے غیروں کی طرف، اور پیمبر ہر مشکل میں آئے رب کے در پہ، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل، بھاٹی چل، پاک پتن چل، نہیں، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح تے چل۔ جون سی بھی مسجد آپ کے قریب ہے، نہیں، گھر کے اندر جہاں مصلی جائے نماز، نہیں، فرش ننگا ہے، کھڑا ہو جا، ماتھا ٹیک، جبیں سائی کر، رب سے ناتا جوڑ کے دیکھ، مدد مانگ کے دیکھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کر کے دیکھو۔ اچھا یہ ہوتا کیوں نہیں؟ اللہ خود کہتے ہیں اس کے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، یہ بہت بوجھل کام ہے سوائے ڈر اور خشیت اور خشوع اور خضوع والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد جو اگلا حکم ہے اور آخری ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک پورا سیٹ اپ چلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے رستے میں مرنے والوں کو شہید لوگ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے شعور سے بالا ہے ان کی زندگی۔ تشبیہ بھی مت دینا، قیاس بھی مت کرنا، ہر جہان کی زندگی الگ ہے۔ دھوکہ کھایا ہے میرے بڑے سارے بھائیوں نے کہ شہید زندہ ہے، مردہ زندہ ہے، وہ مر گیا ہے زندہ ہے، مقتول قتل ہو گیا ہے زندہ ہے۔ اللہ نے جو زندہ کہا ہے اس لیے نہیں کہا کہ آپ جا کر کے مدد مانگنا شروع کر دیں، فرق بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، شہداء کی قبریں احد میں موجود، بقیع میں موجود، مگر مدد مانگنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے، صلاۃ استسقاء کھلا میدان، زندہ چچا عباس، جناب عمر میرے نبی کا یارانہ اور سارا گھرانہ نماز استسقاء میں مدد رب سے مانگ رہا ہے، اللہ تو بارش دے۔ نہ محبوب کی قبر پہ، نہ شہدائے احد کی قبر پہ کہ وہ زندہ ہیں۔ اس زندگی کا معنی سمجھ لیں، ہر جہان میں جہاں بندہ زندہ رہا ہے زندگی کا مفہوم الگ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ ہم ادب میں تھے، گزر کے آئے، شعور نہیں۔ آگ کے جہان میں ہم رہ کے آئے، زندہ تھے مگر ہمیں شعور نہیں۔ ہوا کے جہان میں زندہ تھے مگر ہمیں شعور نہیں۔ پانی کے جہان میں زندہ تھے مگر شعور نہیں۔ مٹی کے جہان میں ہم رہ کے آئے مگر شعور نہیں۔ پچھلے کسے محلے چ رہ کے آئیے تو شعور تے ہوندا نا بھی اتنے کیویں رہے ساں، مکان کیسا تھا، گلی کیسی تھی۔ اب یہ تو سارے جہان گزر کے آئے ہیں،
باپ کی پشت کے جہان میں رہے مگر شعور نہیں، کیسے رہے؟ اماں کی سینے کی ہڈیوں میں رہے مگر شعور نہیں، ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں رہے شعور نہیں، روح ڈالی گئی زندہ رہے، کیسے رہے مگر شعور نہیں۔ زندگی الگ ہے، ماں کے پیٹ میں کھایا بھی پیا بھی مگر منہ سے نہیں، ناف سے اور ناڑو سے، وہاں پیشاب اور پخانہ نہیں، واش روم نہیں، ہے زندگی۔ دنیا کی زندگی میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر ناڑو سے نہیں، منہ سے ہے، یہاں کھانا پینا ہے تو واش روم بھی ہے۔ اور جب اگلی زندگی جہاں ہم گئے نہیں، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، اس کے بارے میں کہیں کہ وہ زندہ ہیں ہماری طرح، کھاتے ہیں ہماری طرح، پیتے ہیں ہماری طرح، رزق ملتا ہے ہماری طرح، نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ان کی زندگی جیسے ہر جہان میں پہلے الگ ہے، ایسے اگلی زندگی جب تک اس زندگی میں پہنچو گے نہیں تم اس کے شعور کو نہیں پا سکتے۔ اس بحث میں مت پڑ جانا کہ وہ زندہ کیسے ہے، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ شہید اللہ کے رستے میں گیا تو مر گیا، جان دے گیا، کیا ہو گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ پچھلوں کو زندگی دے گیا، یہ خود بھی اللہ کے ہاں اگلی زندگی میں کنورٹ ہوا زندگی ہے، مگر دنیا میں اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اسے یہی حکم دے دو کہ جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہے، اس کی بیوی، اس کی روح آتی ہے، لہٰذا وہ پورے اپنے تعلقات ہیں، بیوی بیوہ نہیں ہے، بچے یتیم نہیں ہیں، جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے گا، اس کا آئی ڈی کارڈ منسوخ ہو جائے گا، وراثت تقسیم ہو جائے گی، ہے زندہ۔ شعور تم نہیں رکھتے۔ اگر زندہ دنیا کی طرح ہے تو یہ سب کیسے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارا امتحان ہوگا مگر صبر، کبھی جان لے کے، کبھی مال لے کے، کبھی ہم تمہیں خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی تم سے جو ہے وہ جان مال، کبھی پھل لے کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو امتحان میں حوصلے سے ڈٹا رہا، 3 گھنٹے امتحان گاہ میں بیٹھا رہا، کچھ نہ کچھ کرتا لکھتا رہا، اس سے بہتر ہے جو بیٹھا نہیں ہے۔ امتحان ہے، جاری ہے، ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہے۔ حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے۔ کن کو خوشخبری دینی؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو حوصلہ کر کے شکوہ نہیں، جزا فضا نہیں، ماتم نہیں، گریبان پھاڑتے نہیں، گالوں کو جو ہے وہ بالوں کو نوچتے نہیں، گالوں پہ تھپیڑے نہیں، خود کو لو لوہان نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جانے والا بھی چلا گیا، ہمیں بھی اللہ کی طرف جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تسلیاں بھی آسمان سے اتریں گی، رحمتیں بھی آسمان سے اتریں گی، برکتیں بھی آسمان سے اتریں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو اس ہدایت پہ ہیں جو ہدایت آسمان سے اللہ نے اتاری ہے، یہی صراط مستقیم کے راہی، یہ ہادی بھی، یہ مہدی بھی، یہ خیر پہ بھی، یہ بھلائی پہ بھی، اور یہی وہ صبر ہے جو محبوب نے کیا، آپ کے اصحاب نے کیا، اہل بیت اطہار نے کیا، مگر ہم ہیں کہ جزا فضا پہ اترے ہوئے ہیں، اور ہم نے 2 نمبر طریقے مدد کے اپنا رکھے ہیں۔ اللہ مدد دیتے ہیں صبر والوں کو، اللہ مدد دیتے ہیں نماز والوں کو، اللہ مدد دیتے ہیں توحید والوں کو، اگرچہ مدد کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں، مگر ناجائز طریقے سے لی گئی اولاد کا بھی پروسیجر شاید وہی ہے، اور حلالی اولاد کا بھی پروسیجر وہی ہے۔ درمیان میں فرق ہے عقیدے کا، درمیان میں فرق ہے ایک کلمے کا، ایجاب و قبول کا، اور 2 عادل گواہوں کا، اسے نکاح کہتے ہیں، اس کو صفا کہتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ کی مدد کا ہے، اللہ سے جائز طریقے سے لی گئی مدد ایمان ہے، اور غلط طریقوں سے لی گئی مدد وہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں توحید کا راہی بنائے، اور جو احکام اللہ نے آج ہمیں دیے ہیں اس کو فالو کر سکیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی تعظیم مد نظر رکھیں، ہماری عبادات میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، دبے ہوئے اور سہمے ہوئے، اکڑے ہوئے گردنوں میں سریے لے کے عبادت گزار نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کی خاص رحمت اور کرم کے ساتھ ہم نے
آج کی یہ 1 گھنٹے کی ملاقات اللہ کی کتاب کے ساتھ جاری و ساری رکھی، جس میں ہم نے مالک الملک کی طرف سے خشیت کا حکم، جس میں ہم نے خشوع کو اور اللہ کے خوف کو تعظیم کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ پڑھا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا، اس کی جملہ انواع کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا۔ مالک نے اسی طرح شکر کو حکم دیا، شکر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نے اس کی تفصیل کو پڑھا۔ اسی طرح اللہ نے مومنوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب مشکل پڑے تو صبر کے ساتھ میری مدد اترتی ہے، صبر کیا کرو، وہ احکام کو فالو کرنے کے لیے ہو یا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کے لیے ہو۔ اسی طرح نماز کا ایک ایک جملہ سبحانک اللہ سے لے کے بلکہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تلک، فرض ہو، سنتیں ہوں یا نوافل ہوں، یہ ساری کی ساری توحید ہے۔ اللہ کی مدد توحید کے ساتھ طلب کرنا، رب کو جو ہے اس کے معاملے میں کسی کو شریک ٹھہرا کے پھر مدد طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ مدد دنیا میں دیتا تو پھر بھی اللہ ہی ہے، مشرک کی مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے، یہ ہے کہ اللہ نہیں کرتا، لیکن اسے بظاہر یہ لگتا ہے کہ میری یہ مدد کسی فلاں ہستی نے کی ہے۔ زندہ نیک آدمی سے مدد مانگنا، تعاون مانگنا، تعاونوا علی البر والتقوی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، جو شخص زندگی میں سگنل کمزور ہونے پہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، وہ فوت ہونے کے بعد قبر میں جا کر کے آپ کی ہر بات سن لے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور سے خالی ہو، تم نہیں جانتے اس زندگی کی حقیقت کو، تم ساری زندگی بھی پکارتے رہو، بلاتے رہو، وہ تمہیں جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کو مان لینا ہی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنے والوں کو خوشخبری، کوئی بھی بندہ صبر گزارو تو اس کا دل مت توڑیں، اسے صبر پہ حوصلے کی ہمت دیں اور خوشخبری دیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے جنت ہے۔ آل یاسر پہ کتنی تکلیفیں گزریں اور محبوب کے پاس اس وقت ہمت نہیں، اور جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر میں محمد آنکھوں کے سامنے دیکھ کے تمہارے لیے اگر کچھ نہیں کر پا رہا تو صبر کرو، زیادہ سے زیادہ موت، اور انشاءاللہ تمہارا موعد جو ہے وہ جنت ہے۔ ہم اہل غزہ، اہل فلسطین کے لیے اس وقت جس حالت میں کم از کم ہم کھڑے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں صبرن یا اہل فلسطین یا اہل غزہ فإن موعدکم الجنہ، انشاءاللہ تمہاری یہ جانیں ضائع نہیں ہوئیں، تمہاری قربانیاں برباد نہیں ہوئیں، تمہارے لیے انشاءاللہ جنت ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ خطہ سب سے چھن جانا ہے، میرے آبا کے نام ان کی جائیدادیں تھیں، آج ان کے نام وہاں ان جائیدادوں میں نہیں ہیں، رہنے ہمارے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی رب کی بندگی میں صبر اور اطاعت کے ساتھ آپ نے قربانیاں دے کے حوصلے، صبر اور استقامت سے کھڑے ہو کر کے دکھایا ہے، اور تمہارا یہ قیام گنا جائے گا اللہ کے ہاں، اس کا اجر ہے۔ یہ آزمائش جاری ہے، جانے مال اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرے اور ہمیں بھی غیرت، استقامت، للہیت، خشوع اور خضوع، اور جو احکام ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں ان کو مان کے عملی مسلمان بنائے۔ اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ ہمارے کئی سارے بھائی ہسپتالوں میں ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دسوہ کے ایک بھائی اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، فیصل ہاسپٹل میں۔ اسی طرح ہمارے کئی دوست احباب جن کے بچے، کسی کے والدین، کسی کے بھائی بہن، الغرض ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا دے، وہ بیماری ظاہری جسمانی ہو یا باطنی ہو، میرا اللہ مکمل شفا یاب کرے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے، اور جن بچے اور بچیوں کی جوانی جو ہے وہ ڈھل رہی ہے اور ان کو نیک رشتے اور بھلے اور خیر کے رشتے نہیں مل رہے، اللہ ان کے لیے جائز اور حلال اور اچھے جوڑ اور بندوبست کا اہتمام کرے، اللہ اپنی غیب کی مدد اتارے، اللہ عالم اسلام کی مدد فرمائے، اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔